صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم بڑی باواز بلند صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک رسول اللہ سلم علیک یا حبیب اللہ 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 کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی غوث اعظم بے سروں سما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر بابا سے بلند درشی پڑھ لیجیے اونچی آواز سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلم علیک یا حبیب اللہ میری زندگی کا تجھ سے میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے تیرا آستہ سلامت تیرا آستہ سلامت میرا کام چل رہا ہے میری زندگی کا تجھ سے نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے تہ خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے تہ خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے میری زندگی کا تجھ سے اور مجھے اس قدر جہاں میں نہ قبول عام ملتا
اس قدر جہاں میں نہ قبول عام ملتا، تیرے نام کے سہارے آقا، تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے، تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے اور وہ برابری کا تو نے دیا درس آدمی کو، وہ برابری کا تو نے دیا درس آدمی کو کہ غلام ناقہ پر ہے، کہ غلام ناقہ پر ہے تو امام چل رہا ہے، تو امام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے اور تیری مہر کیا لگی ہے کہ کوئی ہنر نہ ہوتے، تیری مہر کیا لگی ہے کہ کوئی ہنر نہ ہوتے، میری شاعری کا سکہ سر عام چل رہا ہے، میری شاعری کا سکہ سر عام چل رہا ہے، تیرا آستہ سلامت اور کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم، کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم، تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے، تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، تیرا آستہ سلامت میرا کام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے حمد و صلوات کے بعد اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان و کرم، احسان و شکر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ ہم سب کو جمعۃ المبارک کا برکت و رحمت و والا دن اللہ رب العالمین عطا فرمایا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مبارک دن کی برکت سے کل مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات تمام اہل ایمان کی مغفرت و بخشش فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرنے سے پہلے اپنی آخرت کی مکمل ترین تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اعمال میں اپنے عقیدوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو جو ہماری درس قرآن کی جاری وساری ہے قدرت پروردگار کے حوالے سے آیت نمبر 12 آیت نمبر جو میں نے پیش کی تھی کسی جمعے
اور آج انشاءاللہ آیت نمبر 14، 15 اور 16 تین آیتیں اللہ رب العالمین کی فضل و توفیق سے ہم سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ حق و سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اور ہم سب کو حق و سچ سن کر اس کو تسلیم کرنے، قبول کرنے، عمل کرنے کا قیامت اللہ اس کے مطابق عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قدرت خدا تعالیٰ کے حوالے سے درس قرآن چل رہا ہے، یعنی مدینہ منورہ میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما تھے تو کفار، فرقہ ناجیہ، فرقہ ملکانیہ، فرقہ یعقوبیہ، جتنے جو فرقے تھے یہود و نصارہ کے، عیسائیوں کے، وہ لوگ بیٹھ کر آپس میں میٹنگ کرتے تھے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ بندہ مر جاتا ہے، مٹی میں مل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، سارے معاملات ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ مسلمانوں کے نبی ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ تمہارا اٹھنا ہے، تمہیں دوبارہ جو ہے معاملات کرنے ہیں اور دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حساب و کتاب دینا ہے۔ اس بات کے وہ انکاری تھے، توجہ ہے نا آپ کی، اس بات کے وہ انکاری تھے کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ مٹی میں مل کے ختم ہو جائے، اس کے ذرے ہوا میں اڑ جائے، گوشت جو ہے ختم ہو جائے، مٹی بالکل کھا کے اس کو مٹا دے، نشان تک باقی نہ رہے، بھلا وہ انسان پھر قیامت میں کھڑا ہوگا، زندہ ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، کس طرح اس بندے کے جو ہے معاملات ہوں گے، کیا ہوں گے؟ اس چیز کے وہ انکاری تھے اور اس چیز کا انکار کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی اس بات کو رد فرمایا اور دلائل اللہ نے قرآن مجید میں قائم فرمایا، جو کہ ہم تفصیل سے سن چکے ہیں۔ آگے جو پچھلے جمعے سورج کے متعلق جو میں نے آیت کریم آپ کے سامنے پیش کی تھی، حدیث مبارکہ چاند و سورج کے حوالے سے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ 5 یا 6 فٹ کا انسان دوبارہ ہم اس کو اٹھائیں گے، اس پر یہ پریشان ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ کیسے اٹھائے گا؟ 5 فٹ کا، 6 فٹ کا، 7 فٹ کا انسان جو ہم نے بنایا ہے، اور زیادہ بنی اسرائیل کے چلے جاؤ تو 9-10 فٹ کے آدمی جو لمبے لمبے تھے، 11 فٹ کے آدمی جو تھے۔ اور میں نے عصر کے درس قرآن میں بھی بتایا تھا کہ بنی اسرائیل کی قوم کا ایک ایسی قوم سے پالا پڑا تھا، ایسی قوم سے واسطہ پڑا تھا کہ اس قوم کی قد و کاور، ان کی طاقت تو ایک طرف ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ بنی اسرائیل کا جو شخص 11 یا 12 فٹ کا جو آدمی ہوتا تھا بنی اسرائیل کی قوم کا، یا آج بھی ہمارے حیدرآباد میں قلعے کے اوپر ایک بازار بنا ہوا ہے، آپ نے دیکھو 9 گز قبر جسے کہا جاتا ہے، قلعے کے اوپر اتنے لمبے لمبے آدمی پچھلی قوموں کے اندر ہوتے تھے۔ اب یہ تو چونکہ نبی پاک علیہ السلام کی امت کے شخص ہیں، اب چونکہ درمیانے قد فرما دیے گئے، بنا دیے گئے، اس کی بھی کوئی وجہ حکمت ہے، وہ انشاءاللہ کسی موڑ پر آپ کو بتاؤں گا کہ اب ہمارے قد اتنے کیوں ہیں، بڑھتے کیوں نہیں ہیں۔ اب یہ جو 9 گز کی جو قبر ہے، اتنے بڑے شخص اللہ کے ولی ہیں، تو ان سے بھی لمبے لمبے بنی اسرائیل کے اندر لوگ ہوتے تھے، لیکن بنی اسرائیل کا ایک ایسی قوم سے پالا پڑا تھا کہ جس قوم کے جوتے کے اندر بنی اسرائیل کا آدمی آرام سے سو سکتا تھا۔ بنی اسرائیل 9 گز قبر، اس سے بھی زیادہ ہائٹ والے بندے بنی اسرائیل کے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے، دانیہ علیہ السلام، شمعین علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، یہ جو بنی اسرائیل میں جو نبی گزرے، ان کی قوموں کے اندر جو ان کی نسلیں تھیں، ان کی قومیں جو تھیں، ان کی ہائٹ اتنی بڑی بڑی، اور اس قوم سے پالا پڑا، اللہ نے جہاد کا حکم دیا، لیکن میں بتانے کا مقصد یہ کہ اس اتنی لمبی قوم کا واسطہ ایسی قوم سے پڑا کہ جس قوم کے جوتے میں یہ بنی اسرائیل کا آدمی سو سکتا تھا، ایک جوتے کے اندر۔ اب اندازہ لگاؤ 9 گز 11-12 گز کا آدمی ایک جوتے میں سو سکتا ہے، تو جب جوتا اتنا بڑا ہے تو آپ نے سوچا پہننے والے کا قد کتنا بڑا ہوگا؟ پھر جوتا اتنا بڑا ہے کہ بنی اسرائیل کا آدمی آرام سے سو جائے اس کے جوتے کے اندر۔ یہ حضور کی امت کے نہیں ہے جو 6 فٹ 60 فٹ کے قد ہے، نہ وہ 9 گز 12 11 10 فٹ کے لوگ، یہ لمبے ہائٹ والے، ایک شخص بنی اسرائیل کا جوتے میں سوتا تھا،
اور بھائی جس قوم کے جوتے اتنے بڑے ہیں اللہ نے فرمایا اس قوم کو جا کے ان سے جہاد کرو۔ اب وہ بولے بھائی بات دراصل یہ ہے کہ ان کے تو جوتے اتنے بڑے بڑے ہیں، یہ تو ہمیں جوتوں میں سلانے کے، ان سے لڑے گا کون؟ ان سے جہاد کون کرے گا؟ ان کا جوتا جگہ کتنا بڑا، ایک آدمی آرام سے سو جائے مست ہو کے، جس طرح بیڈ پہ سوتا پورا جوتے کے اندر آ جائے۔ اب جب اللہ نے حکم دیا تو حضرت موسیٰ نے فرمایا جاؤ بھائی، جا کے چند بندے حضرت موسیٰ نے بھیجے اس قوم کے پاس، توجہ ہے، اس قوم کے پاس بھیجے حضرت موسیٰ نے کہ بھائی بات چیت کر کے آؤ، کیا معاملات ہے کیا نہیں ہے، نہیں مانتے تو پھر جہاد کریں گے، اگر اصلاح کے تبلیغ کے ذریعے مانتے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو اللہ کے نبی سے پھر بڑھ کر کون جیتنے والا ہے؟ پیغمبر ہوتا ہے، اس کی طاقت سے بڑھ کر کیا ہے؟ چند بندے موسیٰ علیہ السلام نے جب بھیجے نا وہاں پر، اب انہوں نے کیا کیا کہ ایک بندہ جو ہے سر کے اوپر بازار کے اندر جا رہا تھا گھاس واس لے کر بیچنے کے لیے، اس نے دیکھا بولا یہ بنی اسرائیلی ہے، بولا کیا کر رہے ہیں یہاں پر ہمارے علاقے میں؟ اب بات کرنے آئے وہ جنگ منگ ہونی ہے، نہیں تو پھر مان جاؤ طریقے سے، نہیں تو پھر جہاد کریں گے، یہ علاقہ فتح کرنا، اللہ نے حکم دیا تم یہاں سے نکلو، مسلمان آباد رہیں گے، اللہ کے نبی کے ماننے والے رہیں گے۔ اس نے کیا کیا، جو سر پہ اس کے جو گھاس کا گٹھا تھا نا وہ تو اٹھا کے نیچے کیا، 10 12 15 جتنے بھی بندے موسیٰ علیہ السلام نے بھیجے تھے سب کو پکڑ کے اپنے نیفے پہ ڈال لیا اس نے۔ اس سورہ مائدہ 6 سپارے میں اثر میں تفصیل عرض کر چکا ہوں، لیکن میں بات جو بتا رہا ہوں وہ سنیں، سارے کے سارے بندے پکڑ کے نیفے میں ڈال لیے۔ اب لگاؤ کہ بندہ اتنا، کہ نیفہ اتنا بڑا کہ بندے اس کے اندر آ رہے ہیں، تو پھر اس کی شلوار، اس کا قد، اس کا انداز آپ سوچ سکتے ہیں کس طاقتور قوم ہے۔ سارے کے سارے نیفے میں ڈال لیے پکڑ کے، بادشاہ کے دربار میں گیا وہ، اس نے کہا بادشاہ بھائی یہ ہمارے سے لڑنے کے لیے آئے، کہا کون ہے؟ کہا میں لے کر آؤں نیفے میں، نیفہ اٹھا کے بادشاہ کے سامنے ایسے جھاڑا نا تو سارے ایسے گرے جنہیں چیٹیاں جھڑ جاتی ہیں، سارے بنی اسرائیل والے لمبے لمبے ایسے جھاڑ دیے، چیٹیاں جھاڑ رہا ہے۔ اور بادشاہ سے کہنے لگا دیکھو ان کو سمجھاؤ یہ ہم سے لڑنے کے لیے آئے، یہ پکڑ کے مسل دیا نا تو ان کا حال خراب ہو جائے گا، یہ ہم سے لڑنے کے لیے آئے۔ ان لوگوں نے جب دیکھا بولا بھائی یہ تو پکڑ کے نیفے میں ڈال لیتے ہیں، یہ کیا جہاد کریں گے، یہ کہاں سے فتح کریں گے، بھاگے وہاں سے۔ حضرت موسیٰ سے کہا ہم نہیں لڑتے بھائی، وہ تو اتنی لمبی لمبی قوم ہے، کوئی جوتے میں سلا رہا، کوئی نیفے میں ڈال رہا، کوئی کیا کر رہا، کوئی کیا کر رہا ہے، کون ان سے علاقے فتح کروائے گا؟ علاقہ برحال فتح کر لیا، علاقہ فتح کر لیا، اللہ کے نبی کی تائید میں آ کر، حمایت میں آ کر قوم نے فتح کر لیا۔ قوم جبارین اس قوم کا نام تھا، کیا نام تھا؟ قوم جبارین۔ وہاں سے اس کو بھگا کے نکالا اور وہ علاقہ جو ہے مسلمانوں کا وہ فتح ہو گیا۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ وہ بندے عرب کے اندر کفار بیٹھ کر یہ بات کرتے تھے کہ جی 6-7 فٹ کا آدمی مرنے کے بعد کیسے اٹھے گا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو کائنات کی اتنی بڑی بڑی ہے، پچھلے جمعے میں نے آپ کو آسمان کی موٹائی بتائی تھی نا، کتنا موٹائی کا آسمان ہے؟ 5000 سال کی مسافت جتنا ایک موٹا آسمان ہے، ٹھیک ہے نا، 5000 سال کی مسافت جتنا ایک آسمان، اتنا موٹا آسمان ہے۔ تو رب کائنات فرماتا ہے جو اتنے موٹے موٹے آسمان بغیر پلر کے، بغیر ستون کے، بغیر سہارے کے کھڑا کر سکتا ہے، تو کیا وہ 5 فٹ کا آدمی قبر سے اٹھا کے اپنے سامنے پیش نہیں کر سکتا ہے؟ یہ اپنی قدرت کی وہ دلیلیں دے رہا ہے، گواہیاں دے رہا ہے۔ اب ساری چیزیں ہم نے سن لی، آگے سنیں بات جو میں نے کی تھی پچھلے جمعے سورج کی، وجعلنا سراجا وہاجا، ہم نے سورج کو ایک روشن چراغ بنایا۔ اب یہ سنیے کہ ہم جس زمین پر رہتے ہیں اس زمین کی حد کیا ہے، اور یہ جو سورج ہمارے اوپر کھڑا ہے اس کی حد کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ توجہ کے ساتھ سنیے گا تو انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا، اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے ایسی میں بات آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں کہ کبھی آج سے پہلے نہ سنی ہوگی نہ بعد میں سنی جائے گی۔ سبحان اللہ فرمائے گا، لیکن غور سے سننا میں جو پیش کرنے لگا ہوں۔ ہم نے سورج کو روشن چراغ بنایا۔ اب یہ جواب اللہ تعالیٰ کس چیز پر دے رہا ہے؟ جملہ وہ یاد رکھنا شروع والا، یہ جو بات کرتے تھے کافر کہ اللہ کیسے اٹھائے گا، ہے نا، قیامت میں زندہ کیسے کرے گا، جب بندہ مر گیا مٹی مل گیا، اس بات پر دلائل دے رہا ہے۔ اب کیا ہے؟ ہم نے سورج کو بنایا روشن چراغ۔ اب علماء کرام تفسیر میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اگر بندہ اس سورج کے بارے میں غور کرے نا، اس سورج کے بارے میں، تو فرمایا کہ اس کو اللہ کی ساری قدرت کے فیصلے نکل کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اگر صرف سورج کو پکڑ لے، سمجھ آ رہی ہے آواز آپ کو؟ اگر صرف سورج کو دیکھ لے اللہ کی ساری قدرت حل ہو جاتی ہے، یقین آ جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ بتایا گیا کہ وہ اس طرح کہ روشنی اور حرارت دونوں یہ زندگی کا سر چشمہ ہے،
روشنی بھی حرارت بھی. زندگی اگر روشنی روشنی ہو حرارت نہ ہو تو زندگی مفلوج ہو جائے. حرارت ہو روشنی نہ ہو اندھیرے میں زندگی مفلوج ہو جائے. علماء فرماتے ہیں کہ سورج کو دیکھو, یہ بات کرتے ہو کہ اللہ اٹھائے گا کیسے؟ اور فرمایا تمہارے سروں پر جو سورج چمک رہا ہے اس کو دیکھ لو, اس کو دیکھو گے, اس کے بارے میں پڑھو گے تو یقین ہو جائے گا کہ جب سورج بننے والا اتنا طاقتور ہے تو جس نے بنایا اس کی طاقت کا حال کتنا ہے, وہ اس کی قدرت کا کمال کیا ہے. اب کیا فرمایا علماء کرام نے, غور سے سننا, میں جملہ دینے لگا ہوں. فرمایا کہ زمین کے ہجوم سے, کیا زمین کے ہجوم سے اس سورج کا ہجوم. اب آپ کہیں گے کہ ہجوم کیا ہے؟ ہجوم کا مطلب ہے چوڑائی. کیا؟ جلدی جلدی بولو یار. چوڑائی. فرماتے ہیں کہ زمین کے چوڑائی سے, ہجوم سے آسمان کی چوڑائی, اس کی سورج کی چوڑائی 3,23,000 گنا بڑی ہے. یعنی فرماتے ہیں کہ زمین سے سورج 3,23,000 گنا بڑا ہے. زمین سے 3,23,000 گنا یہ بڑا سورج ہے. اچھا سنیے, زمین اور سورج کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اس کا فاصلہ 9,30,00,000 میل کا فاصلہ ہے. زمین سے جو سورج چمک رہا ہے اس کا جو فاصلہ ہے 9,30,00,000. اب میں جملہ دینے لگا ہوں, جب سننا غور سے, یہ ہے اس کی قدرت کی کمال. ہاں, یہ ایمان والے کا خون جوش مارتا ہے کہ سارے دنیا کے خدا سامنے لے آؤ, میرا پروردگار اکیلا ہی کافی ہے. بولو نا اسی جھوم کے سبحان اللہ یار ذرا زور سے. اس کی قدرت کی باتیں ہو رہی ہیں, ایمان اپنا تازہ کرو کہ اس نے ہمیں بنایا کیسے, میرا پروردگار کتنا طاقتفل ہے, کتنا پاورفل پروردگار ہے. فرمایا اس کا ہجوم یعنی چوڑائی, زمین کی چوڑائی سے سورج کی چوڑائی 3,23,000 گنا بڑی. 9,30,00,000 میل کا فاصلہ ہے اس کا. زمین سے کتنی دور ہے؟ 9,30,00,000 میل. اس سورج کا جو درجہ حرارت سینٹی گریڈ ہے, درجہ حرارت کتنا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اس کا درجہ حرارت 1,40,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. 1,40,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. اور یہ زمین سے آسمان سے کتنا دور ہے؟ 9,30,00,000 میل. زمین سے سورج 9,30,00,000 میل دور ہے, اور اتنا دور ہو کر بھی سینٹی گریڈ کتنا, درجہ حرارت کتنا ہے؟ 1,40,00,000. لیکن جب مجھے بتاؤ جون جولائی کی گرمی ہوتی ہے تو سینٹی گریڈ کتنا ہوتا ہے؟ 44-45. پھر حال کیا ہوتا ہے؟ چھپا چھپا کے نکل رہا ہوتا ہے. ہاں بولو نا یار ذرا بولو, میں کیا پیش کر رہا ہوں بھائی. جون جولائی جیسی گرمی آ جائے تو آپ بتاؤ جو سورج کا سینٹی گریڈ کتنا ہوتا ہے؟ 44, 46, 47. یہ تو بہت زیادہ چلا گیا. 44-43 تک بھی حالت بری ہو جاتی ہے. اچھا نوجوان بھی بولتا ہے بھائی بڑی گرمی ہے, روزہ میں تو نہیں رکھ رہا یار, میں پانی پیاس لگتی ہے, گرمی بہت زیادہ, یہ ہے وہ ہے. اور میں نے کہا اب میں جملہ دوں گا غور سے سنیے گا. میں نے کہا بھائی یہ تو زمین سے 9,30,00,000 میل دور ہے, اور اتنی دور ہونے کے باوجود, جملہ سننا غور سے, 9,30,00,000 میل دور ہے, اتنا دور ہونے کے باوجود سینٹی گریڈ کتنا ہے؟ 1,40,00,000. قیامت کا جب دن ہوگا تو سورج 1.25 میل پر ہوگا. ابھی زمین سے 9,30,00,000 میل دور ہے, اور اتنی دور سے بھی سینٹی گریڈ کتنا ہے؟ 1,40,00,000 ڈگری اس کا. تو پھر حالت یہ ہوتی ہے جون جولائی کے اندر کہ بندہ جو ہے پسینے میں ڈوب ڈوب کے مر جاتا ہے. بولا ہو کیا رہا ہے؟ کئی تو گرمی کی وجہ سے انتقال بھی کر جاتے ہیں. سنا ہے نا, بندہ گرمی تھی, لائٹ نہیں تھی, یہ تھا, مر گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, گرمی برداشت نہیں. اور میں نے کہا اتنی دور کے باوجود بھی بندے مار رہا ہے, تو کبھی سوچا ہے کہ 1.25 نیزے پر 1.25 میل پر قیامت کے دن سورج کھڑا ہوگا, اور نیچے آج تو زمین تیرے میرے گھر میں فرش کی, ماربل کی, ٹائل کی, سیمنٹ کی, بجری کی بنی ہے نا. قیامت کے جب دن ہوگا تو زمین تانبے کی ہوگی, زمین تانبے کی ہوگی, یہ 1.25 میل پر ہوگا. اب ذرا نقشہ وہاں لے کے جاؤ کہ 9,30,00,000 میل دور ہونے کے باوجود ہمارا ہی اتنا برا حال کر دیتا ہے, تو جب قیامت میں ہمارے سر پر 1.25 میل پر صرف آ جائے گا تو 9,30,00,000 میل کا فاصلہ ہے, 1.25 میل کا فاصلہ ہے. دور کون سی ہے؟ 9,30,00,000 میل. لیکن وہاں کے باوجود درجہ حرارت اتنا 1,40,00,000 ڈگری اتنا اس کا درجہ حرارت, اور پھر اتنا حالت بری کر دیتا ہے. لیکن قیامت میں 1.25 نیزے پر 1.25 میل پر ہوگا.
اس لیے میرے دوستو بزرگوں، وہاں پر اس کی تپش سے وہی بچ سکتا ہے کہ جس نے زندگی رب رسول کے کہنے کے مطابق گزاری ہے بس، اور باقی کسی کو بچنے کی اجازت نہیں ہے وہاں پر۔ اب یہ سورج کی گرمی اور سورج کی چیز دیکھ کر میرے ذہن میں ایک شعر آ گیا، اگر آپ جاگ رہے ہیں تو پڑھ دوں شعر۔ فرمایا کہ جب سوانے پہ خورشید قیامت ہوگا، خورشید مانا سورج، جب سوانے پہ خورشید قیامت ہوگا، اپنی زلفوں کے گناہ گاروں پہ سائے رکھنا، اپنی زلفوں کے گناہ گار پہ سائے، اور حضور کی زلفوں کا سایہ جب آ جائے تو بھی اس کی تپش کچھ نہیں کر سکتی تمہارا، پھر اس کی درد حرارت سے زیادہ میرے مصطفیٰ کی زلفیں ٹھنڈی ہے۔ بولو نا اونچی آواز سے سبحان اللہ یار۔ ہاں، اور میں نے کہا بھائی جب وہ مانگ نکالتے ہیں، اور سرکار کی عادت ہی بیچ کی مانگ نکالتے تھے، اب اندازہ لگاؤ جب حضور نہا کے نکلے، غسل کر کے نکلے، اور شیشے میں آئینے میں کھڑے ہو کر اپنی مانگ نکالتے ہو، جب سامنے کھڑے ہو کر چہرے مبارک آئینے میں جو حضور دیکھتے ہو، جو مانگ نکالتے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی زلفیں سنوارتے ہیں، ہائے ہائے کیا کونین کو خم آتا ہے جب زلفیں سنوارا کرتے ہیں، کونین کو جینا آ جاتا ہے، ساری دنیا معطر ہو جاتی ہے کہ میرے مصطفیٰ کی زلفیں کھل جاتی ہیں۔ تو فرمایا کہ اپنی زلفوں کے گناہ گار پہ سائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے۔ اب ادھر سنیے گا، 9,30,000 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور زمین سے سورج ہے، یاد رہے گا آپ کو۔ وجعلنا سراجا وہاجا، ہم نے سورج کو روشن چراغ بنایا، اتنا بڑا سورج بنایا، کتنا بڑا سورج ہے، زمین کی چوڑائی سے 30,23,000 بڑا گنا، اتنا بڑا زمین کی چوڑائی سے 30,23,000 گنا بڑا سورج، اور زمین سے فاصلہ 9 کروڑ 30 لاکھ کا، اور فرمایا درجہ حرارت 1 کروڑ 40 لاکھ۔ فرمایا جو اتنا بڑا سورج بنا سکتا ہے، 5 فٹ کا انسان نہیں بنا سکتا ہے۔ یہ بھی تو عقل والی بات ہے کہ کیسے اٹھیں گے، کیسے بنائے گا، کیسے حساب لے گا، فرمایا ہماری پیدا کرے گا۔ اسی لیے حدیث میں میرے نبی نے فرمایا اللہ کی ذات میں غور و فکر نہیں کیا کرو، اللہ کی کائنات میں غور و فکر کیا کرو، اس لیے تو اللہ کے بارے میں سوچو گے کافر ہو جاؤ گے، تمہیں نہیں پتا وہ کیا ہے، وہ کسی کے عقلوں میں آنے والا نہیں ہے، تمہیں نہیں پتا وہ کیا ہے۔ میرا آقا فرماتے اس کے بارے میں سوچو گے کافر ہو جاؤ گے، فرمایا اس کی ذات میں نہیں سوچو، اس کی کائنات میں سوچو، اور کائنات کو نہیں دیکھ سکتے اپنے آپ کو دیکھ لو، ایک آنکھ بند کر کے دیکھو کتنا نظر آتا ہے، دونوں کھول کے دیکھو کیسا نظر آتا ہے، پھر سوچو کہ واہ پروردگار ساری زندگی اپنے آپ میں دیکھوں تو مر تو سکتا ہوں، تیری قدرتیں ختم نہیں ہو سکتی ہے، میری موت آ سکتی ہے، تیرے احسان ختم نہیں ہو سکتے ہیں۔ کائنات میں جب غور و فکر کرو گے تو فرمایا تمہیں شکر کرنے کا ملکہ پیدا ہوگا، تمہارے اندر عاجزی پیدا ہوگی، اس کی کائنات میں غور و فکر اس میں سوچو گے تو تم کافر ہو جاؤ گے۔ اللہ پتہ نہیں کیسا ہے، اس کے ہاتھ کیسے ہوں گے، وہ رہتا کہاں ہے، بیٹھتا کہاں ہوگا، کرتا کیا، اس طرح نکل کے کرتے کرتے سوچا خدا کے بارے میں، بنا دی تم نے مورتی، بنا دیا بت سامنے، اور پھر بندہ کافر ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا رب کی ذات میں نہیں سوچو، اس کی 500 سال کی مسافت جتنا موٹا ایک آسمان بنایا، بغیر پلر کے، بغیر سہارے، بغیر ستون کے کھڑا ہے، دوربین سے دیکھ، آئینے سے دیکھ، شیشے سے کہیں سے بھی دیکھ لے، اور جھکنا تو دور کی بات ہے، تجھے جھول بھی نظر نہیں آئے گا۔ مستری کی چھت جھول دے سکتی ہے پلر کے بعد بھی، لیکن وہ ایسا کاریگری ہے، اس کی ایسی کاریگری، وہ ایسا کاریگر ہے کہ اس کا آسمان بغیر سہارے کھڑا ہے، اور وہ کر کے بتا رہا جو اتنی بڑی بڑی چیزیں بغیر سہارے کے کھڑا کر سکتا ہے، تو 5 فٹ کا انسان بھی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا سکتا ہے۔ بات آگے سمجھ میں، آگے چلیے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، ہم نے برسایا بادلوں سے موسلادھار پانی۔ گھر میں ٹنکی لگی ہے چھت پر، فٹنگ نہ کرو پانی نیچے اتر جائے گا، بڑا ہی رہے گا ٹنکی میں، کرتے 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 مچھلیاں پیدا ہو جائے گی، اس کے اندر پھپھوندی لگ جائے گی، کائیا جم جائے گی، ایسا ہی ہے نا۔ ٹنکی بنائی، دوسری منزل، تیسری منزل، پہلی منزل پر، وہاں پہ فٹنگ لگا دی ہے کہ فٹنگ ادھر آ رہی ہے، واش روم میں جا رہا ہے، یہ کچن میں جا رہا ہے، یہ ادھر آ رہا ہے، یہ ادھر آ رہا ہے، اس کے بغیر پانی نہیں آ سکتا۔ وہ کہتا ہم نے بغیر فٹنگ کے آسمان سے پانی نازل کیا ہے۔
قدرت پروردگار کی ہے. کائنات کے سارے جھوٹے خدا اٹھا لو, میرا پروردگار اکیلا ہی کافی ہے. وہ اکیلا ہی وحدہ لا شریک کافی ہے. فرمایا بغیر فٹنگ کے ہم نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا. یا اللہ یہ پانی کیسے برستا ہے, اس کی تفصیل پہلے اسی بارے میں کئی موقع پر عرض کر چکا ہوں کہ پانی کیوں برستا ہے, بارش کیسے ہوتی ہے, یہ جو بادل گھڑ گھڑ کرتے ہیں برسات کے موسم میں, یہ کون چلاتا ہے, کون مارتا ہے ان کو, یہ ساری تفصیل میں پہلے عرض کر چکا ہوں. یوٹیوب پر میرا وہ خطاب موجود ہوگا, وہاں جا کے سن لینا. آگے چلیے, اس بات پہ میں نہیں چھیڑتا. وہ انزلنا من الموصلات ماء ثجاجا, ہم نے برسایا بادلوں سے موسلادھار پانی. لنخرج به حبا ونباتا, سوال پیدا ہوتا ہے یا اللہ تو نے پانی کیوں برسایا؟ زمین پہ تو پانی, ساری زمین پانی پر ہے, 1% زمین ہے باقی چاروں طرف پانی پانی ہے. پوری دنیا میں پانی پانی ہے, 1% پر صرف زمین قائم ہے, اس پر تیری مخلوق آباد ہے. 18 کروڑ اللہ کی مخلوق, کتنی؟ 18 کروڑ مخلوق آباد ہے, انسان نہیں, ان کے علاوہ اور بھی مخلوق ہے. سب کو ملا کے 18 کروڑ مخلوق زمین پر آباد ہے اللہ تعالیٰ کی, اور وہ سب کو رزق دے رہا ہے. لیکن بھاگتا رزق کے پیچھے انسان ہے, کھلاتا وہ سب کو ہے. پیٹ انسان کا نہیں بھرتا باقی وہ سب کا بھر رہا ہے. وہ جب پرندوں کو, جانوروں کو, رینگنے والے کیڑے مکوڑوں کو رزق دے سکتا ہے, وہ انسان تجھے تو اس نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے یار, تیرے اندر تو اس نے اپنی روح پھونکی ہے. جب جانوروں کو, کیڑے مکوڑوں کو رزق دے سکتا ہے تو تجھے بھوکا نہیں رکھ سکتا, لیکن تیرا ایمان اس کی ذات پر نہیں, تیرا توکل, تیرا بھروسہ اس کی ذات پر نہیں. فرمایا ہم نے, یا اللہ پانی کیوں برسایا؟ فرمایا لنخرج به حبا ونباتا, ہم نے اس لیے پانی برسایا تاکہ تمہارے لیے اناج بھی پیدا کریں اور تمہارے جانوروں کے لیے سبزہ بھی پیدا کریں. اگر پانی نہیں برسائیں گے تو اناج پیدا نہیں ہوگا. جاؤ جا کے واٹر جو ہوتا ہے پانی کا کنواں, وہاں سے لائن لگاؤ, پانی دو. جب تک ہمارا حکم نہیں ہوگا پانی سے کھیت بھر دو, فصل آباد نہیں ہو سکتی. فرمایا تمہارے ٹینکر کے ٹینکر خالی کرنے کے بعد بھی فصل آباد نہیں ہوتی. ہم تھوڑا سا پانی آسمان سے برساتے ہیں, فصل اگ کے باہر نکل کے آ جاتی ہے. ہم نے پانی کیوں برسایا کہ تمہارے لیے سبزہ اگائیں جانوروں کے لیے, اور تمہارے لیے اناج اگائیں. یعنی سورج, اس پہ تپش بھی ہے, حرارت بھی ہے, ٹھنڈک بھی ہے, گرمی بھی ہے. یہ جو ہے دن کے اندر جب تپش دیتا ہے تو کچھ پھل, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس کی تپش سے پکتی ہیں. اگر سورج کئی دن نہ نکلے نا تو بندے کھانے کو ترس جائیں کہ یہ ہمیں نہیں مل رہا کھانے کو, یہ کیسے پکے گا؟ کھاد بھی میں نے ڈالی زمین پر, پانی بھی دیا, سب کچھ ڈال دیا, فصل نہیں بن رہی. میں نے کہا بیٹا سورج نہیں نکل رہا تو فصل کہاں سے بنے گی اس کی؟ وہ تو اس کی قدرت ہے, تیرے کارنامے نہیں ہے. وہ جب تک سورج کو نہیں نکالے گا, اس کی تپش نہیں بڑھے گی, اس وقت تک تیری فصل میں جو ہے معاملات نہیں حل ہو سکتے. اس لیے ہر چیز کا جو قدرت رکھنے والا وہ کون ہے؟ پیار سے بولو, اللہ وحدہ لا شریک. تو ہم نے کیوں برسایا, اس کی وجہ بیان فرمائی تاکہ تمہارے لیے جو ہے اناج اگائیں اور سبزہ اگائیں. وجنات الفافا, اور فرمایا اس لیے ہم نے جو ہے زمین, اسے آسمان سے پانی برسایا تاکہ تمہارے لیے کھلاتے ہوئے باغ اگائیں. جب آسمان سے پانی برسے گا, جب زمین پہ پودا لگا دیا, پانی ڈلے گا تو وہ کرتے کرتے درخت بنے گا. جب درخت بنے گا تو کبھی اس پر اللہ کی نعمت کے آم اگیں گے, کبھی انار اگیں گے, کبھی سیب اگیں گے, کبھی کیلا اگ کے اس میں کیلا لگ جائے گا, کبھی سبزی, کبھی کیا. فرمایا بارش نازل نہ ہو تو تم کھانے کے محتاج ہو جاؤ. ہم نے تمہیں زمین کے نہیں, آسمان کے پاک پانی سے رزق حلال تمہیں کھلایا میرے بندو. پاک پانی سے, آسمان کے پاک پانی سے ہم نے تمہیں رزق حلال کھلایا. اس لیے بارش نازل فرماتے تاکہ سبزہ اگے, تمہارے جانوروں کے معاملات حل ہو جائے, تمہارے حل ہو جائیں, اور تمہارے لیے باغات ہوں کہ جب تم میری زمین میں سیر کرو تو جب زمین میں سیر کرو تو تمہیں پتہ چلے کہ باغ کتنے اچھے, ہریالی کتنی اچھی لگ رہی ہے, باغ ہوا میں پھول ہل رہے ہیں, تو کتنے گلاب کا پھول کتنا چمک رہا ہے, چمیلی کا کتنا چمک رہا ہے, فلانے کا کتنا چمک رہا ہے. فرمایا جب ان چیزوں کو دیکھو تو تمہیں پتہ چلے کہ جب یہ کھلنے والا اتنا حسین ہے تو کھلانے والا بھی کتنا حسین ہے, کھلانے والا پروردگار کتنا حسین ہے. میرے دوستو بزرگوں, یہ آیت کریمہ جو 3 آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی, اس کا ترجمہ اور تفسیر سورج کے متعلق جو گفتگو دی ہم نے مکمل فرما دی. آئندہ جمعے اگلی آیت کریمہ سے انشاءاللہ کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے, اپنی ذات, اپنی قدرت پر اللہ ہمیں مکمل یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.